أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام القریب پر بات کریں گے. القریب وہ جو قریب ہے، نزدیک ہے، بہت ہی قریب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے. وہ بندوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ بندوں کی دعائیں زبان پر آنے سے پہلے جو ان کے دل میں ہوتا ہے ان کو بھی جان لیتا ہے. وہ ان کے تمام احوال سے واقف ہے. وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح دعا سنتا ہے اور کیسے قریب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکار سنتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارے یا رات کو پکارے، آہستہ آواز میں پکارے یا بلند آواز میں پکارے، خوشی خوشی پکارے یا روتے ہوئے پکارے، جس بھی حال میں پکارے. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں، سیدھی راہ پر چلیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ضرور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب اپنے عرش پر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو شاید بہت دور ہے، ہماری اس تک رسائی کہاں. اس لیے بعض اوقات وہ اس کے بیچ میں اور ہستیوں کو لے آتا ہے تاکہ اس تک پہنچ سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو بتایا کہ میں تیرے بالکل قریب ہوں، یعنی بلندی کے باوجود، علو کے باوجود، عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود، العلی العظیم الکبیر المتعال ہونے کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے، اتنا کہ کوئی اور تم سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا. تمہارے دل کے رازوں کو، تمہاری خواہشات کو، تمناؤں کو اس سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے. اس لیے بندے کے دل میں بیک وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، اس کی بڑائی کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرب کا لطف بھی، اس کے قرب کا احساس بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات میں قریب کے ساتھ مجیب اور سمیع کا لفظ بتاتے ہیں. سورۃ ہود میں فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، بس اسی سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو. یعنی جب تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی مصیبت آ جائے، تو تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور تم اس کو اپنے بہت قریب اور جواب دینے والا پاؤ گے. وہ ضرور سنتا ہے اور پھر اپنے بندوں کی آہستہ آہستہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے اور بلند آواز سے پکارنے کو بھی سنتا ہے. تو فرمایا
کہ ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف لوٹو، اسی کی طرف پلٹو. اگر اس کو ناراض بھی کیا ہے، اس کے وہاں قصور بھی کیا ہے، تو بھی وہی رب ہے جو معاف کرے گا. اس کی طرف پلٹ آؤ. بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. اور اس سلسلے میں سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ ستاتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ہی سب کچھ دے کر بھیجا ہے، اور وہی میری دعائیں سننے والا ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے، اور وہ بہت قریب بھی ہے. اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ لوگ اس کو مختلف وجوہات پر بلیم کر رہے ہوں، یا اس پر الزامات لگا رہے ہوں، یا اس کو پریشان کر رہے ہوں، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ صرف بندوں کا سہارا لے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب سے مانگے، تو رب سب کچھ سننے والا ہے. بندوں کو جب بندوں سے واسطہ پڑتا ہے تو بعض اوقات بہت کچھ سمجھانے کے باوجود، ایکسپلین کرنے کے باوجود، کلیریفیکیشن دینے کے باوجود بھی بندے دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتے اور اکثر غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ زیادہ صفائی بھی کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی حال جانتا ہے اور بندے کی نیت کو اور ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی کمزوری سے بھی خوب واقف ہے. تو اس لیے سب سے آسان جس سے بات کرنا ہے وہ ہمارا رب ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے اور اپنی مخلوق کے قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہمارا رب جس کا نام برکت اور بلند ہے، جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر جو ان کے قریب آسمان والوں میں سے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تسبیح اس آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پھر حاملین عرش اپنے سے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، پس وہ انہیں اللہ کے حکم کی خبر دیتے ہیں. پھر آسمانوں کے دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے کو اس کی خبر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. یعنی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح وہ اپنے بندوں کو کس طرح اپنے قریب ہونے کا اعزاز بخشتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرما کر اپنے بندوں کو قرب عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی حج کا دن جو ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی حج کے دن خاص طور پر بندوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے یہاں آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بخشش مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی بخشش کا نزول فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اسی طرح حج پر جانا تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو قریب سے پکارتے ہیں کہ ہے جو کوئی اس سے بخشش مانگے تو وہ اس کو بخش دے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مصائب یا مشکلات دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں. اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، ہر رات میں ہوتا ہے. اب کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے. عام طور پر لوگ ساری رات جاگتے ہیں لیکن خاص دعاؤں کا جو وقت آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں. کس قدر محرومی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب اور وہ ہم میں سے ایک ایک کو پکار رہے ہیں
کہ ہے تمہاری کوئی ضرورت تو مانگو مجھ سے، میں پوری کروں گا، ہے کوئی مشکل تو بتاؤ مجھ کو، میں دور کروں گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام قرب ہے اور ایک خاص قرب ہے۔ عام قرب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندوں کے بارے میں علم رکھنا اور بندوں کی کیفیت کو جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے راز تک جانتا ہے، وہ کہاں کس کنڈیشن میں ہے، وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا، ان کی زبان پر کیا ہے، وہ ظاہر کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا ان کے اندر اخلاص ہے، منافقت ہپوکریسی ہے، یا پھر ان کے اندر سچائی ہے، آنےسٹی ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسرا خاص قرب ہے، یہ اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو وہ اس بنا پر سبھی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی کوئی خفیہ سے خفیہ چیز بھی اس سے خفیہ نہیں ہوتی، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ لیکن خاص قرب اس کے خاص بندوں کے لیے، اور ان میں خاص بندوں میں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں مت ڈرو، فرعون سے نہیں ڈرو، اس سچویشن سے مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الشعراء میں قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ایسے ہرگز نہیں ہوگا، یعنی جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ نہیں ہوگی، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء اور عصا وغیرہ لے کر گئے تھے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں، یعنی جو تمہارے اور فرعون کے درمیان بات چیت ہوگی اس کو بھی ہم سنیں گے، اور جو تم پر الزام لگیں گے وہ بھی، جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے بالکل تم اس سے نہیں ڈرو۔ اور اللہ کے بندے کو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور جب وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو ان پر ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے بھی وہی بچے جو ایمان والے تھے، قوم سمود میں سے بھی صرف وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے، قوم لوط میں سے بھی صرف ایمان والے بچائے گئے۔ اور یہ واقعات ایک سے کئی بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس لیے ہر ایمان والے کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، تو جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دشمن بالکل سامنے آ پہنچے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو تھوڑا سا قریب آئے تو وہ بالکل ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی وحی بھیجی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ دشمن بالکل چند قدموں کے فاصلے سے
ناکام و نامراد لوٹ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں رکھا اور دشمن تک کے حوالے نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا. یعنی جب تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، اللہ کے راستے پر ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہاری مدد بھی ضرور کرے گا. قرآن مجید میں مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کو خاص عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی جس کا ایمان سچا ہوگا، جس کا ایمان خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہوتا، صبر کرنا اپنے آپ کو نیچا کرنے کے برابر نہیں ہوتا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی ناخوشگوار بات، ناخوشگوار واقع پر منفی طرز عمل، نیگیٹو ریئیکشن سے بچے. وہ اپنا کنسرن ضرور شو کرے لیکن منفی طریقے سے نہیں، پازیٹو طریقے سے. یعنی انسان اگریسو ہوئے بغیر اپنا نقطہ نظر دوسرے کو ضرور پہنچائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. یعنی جب انسان اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اچھے اچھے کام کرے اور پھر خاص طور پر اس وقت اچھا کام، اچھا طرز عمل، اچھا اخلاق دکھائے جب دوسری طرف سے اچھائی کی کوئی توقع نہ ہو. یعنی ایک ہے اچھا بننا کسی کے اچھا بننے کے جواب میں، اور ایک ہے اچھا بننا جب دوسرا اچھا نہ ہو. تو اصل محسن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی صورت میں بھی اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے جب دوسرا شخص اچھا نہ ہو. اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل کی طرف رخ کرتا ہے. یعنی جب کوئی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر لیتا ہے، اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، گویا تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. تو آپ سوچئے کہ اگر نماز میں ہمارا یہ احساس برقرار رہے کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہماری کیفیت خود بخود بدل جائے، ہماری نمازوں میں خود بخود خشوع آنے لگے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو جب تک وہاں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وسپر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی پوزیشن سب سے زیادہ قریب ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی جب تم محسوس کرو کہ اب تم رب کے بالکل قریب ہو تو پھر خوب خوب اس سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا پسند ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. یعنی
تم کھڑے ہو، تم ابھی نہیں چل رہے لیکن اللہ کی خاطر کھڑے ہو، جیسے نماز میں کھڑے ہونا، تو میں تیری طرف آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ پھر اسی طرح بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کے بھی قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے، ہماری آواز بلند ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، یعنی اتنا زور زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے، اس لیے تم دل میں بھی پکارو گے، آہستہ آواز میں بھی پکارو گے، ایک کمفرٹیبل طریقے سے پکارو گے تو بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا اس کو۔ پھر اسی طرح القریب کا معنی ہوتا ہے اپنے قریب کرنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اپنے قریب کرنے والا ہے اور کچھ بندوں کو۔ اس میں سب سے پہلے جبریل امین آتے ہیں کہ جبریل امین سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، یعنی فرشتوں میں سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے یہ، یعنی قرآن مجید جو بہت معزز ہے، عزت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، یعنی جبریل امین کا مرتبہ رب عظیم کے بہت قریب ہے، عزیز ہے، بہت مرتبہ بلند ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ اور فرشتے بھی اللہ کے مقرب ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، یعنی نیک لوگوں کی جو بک آف ڈیڈز ہے یا ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ایک بلند جگہ پر ہے، بہترین جگہ پر ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، یہ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان اعمال کو بھی قرب بخشتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے قریب کرتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے، اور اس میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قرب عطا کیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرب کا مقام عطا کیا، فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ معراج کے موقع پر ان کو اپنے بالکل قریب کیا، جہاں پر کوئی مقرب فرشتہ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کلام فرمایا اور آپ کو عزت و عظمت کا ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اور امت کے صالحین اور نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب کسی کی وفات کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعزاز بخشتے ہیں، اس کے لیے راحت اور نعمتیں ہوتی ہیں، اور اسے جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یہ کون مقرب ہوتے ہیں؟ عام انسانوں میں سے مقرب کون ہوتے ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون
فی جنات النعیم، کہ سابقون السابقون، جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، جو اچھے کاموں کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں، سستی نہیں کرتے، پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب سب سے عظیم ہے اور اس کی بات سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ دنیا میں بھی انسان جس کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے انسانوں میں سے، اس کی بات کی طرف فوراً لپکتا ہے، فوراً اس کی بات کو مانتا ہے. تو اگر بندوں کی طرف انسان بھاگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اس لائق ہے، عظیم ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اور جب اس کی طرف سے آواز آئے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، تو انسان دوڑ پڑے، سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لپک جائے. تو سابقون وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پکار پر جلدی دوڑتے ہیں. اولئک المقربون، ایسے سابقین کو اللہ تعالیٰ مقربین کہتے ہیں. فی جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے دیدار کا شرف دیں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجلس میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس سے اعلیٰ مقام کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں اگر کسی بڑے انسان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں، نسلوں تک وہ بات آگے چلتی ہے، لیکن بندے تو بندے ہیں، سب عاجز، کمزور، فانی، ختم ہونے والے. اصل باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہی العلی العظیم ہے. اس لیے جس کو وہ مجلس نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، تو اس سے بڑی خوشی اور راحت کا مقام اور عزت اور آنر کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لیتا ہے کہ اللہ القریب ہے، تو پھر انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے. وہ اپنے رب کا قرب تلاش کرے، وہ ایسے کاموں کی تلاش میں رہے کہ جس سے خالق کائنات کے قریب ہو سکے. جب کسی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقام کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ اللہ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ پورے شعور کے ساتھ ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے لگتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ کے قرب کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی بڑے بڑے نیک لوگ، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. لیکن افسوس یہ کہ بندے ان کو وسیلہ بنا کر خود نیک عمل نہیں کرتے، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں انسانوں کو نہیں، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا چاہیے، جیسا کہ ہمیں قرآن و سنت میں تعلیم دی گئی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض اور نوافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے قریب ہو تو سب سے پہلے اپنے فرائض ادا کرنے والا، اپنی ڈیوٹیز کو پوری کرے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے بھی اور بندوں کی نسبت سے بھی. اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد کا کیا اہتمام کرتے ہیں، اشراق کے نوافل اور دیگر نوافل. تو جب ایک بندہ، یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. کون ہے جو اللہ کا نام لیتا اور یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان کاموں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور صرف جاننے کی نہیں، ان کو کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتا ہے.
ایکسٹرا عبادت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی کام میں جو میں کرتا ہوں اس میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی موت کسی بھی بندے کو پسند نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے تو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو سجدوں کی کثرت جو ہے یہ قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کی تواضع کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ کتنا زیادہ اپنے رب کے حضور ہمبل ہے. پھر تہجد کی نماز قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. پھر اسی طرح انسان صدقات سے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اعرابیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح انسان ذکر کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرتا ہے اور قرب پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. پھر اسی طرح تسبیحات، یہ بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں بندے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن والے ہیں جو اہل اللہ اور اللہ کے خاص تعلق والے ہیں. پھر مساجد کو آباد کرنے والے، پھر عام طور پر نیک کام کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے بچے کتنے تھے یا کس کا مال کتنا تھا. ہاں، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں بہت امن چین سے رہیں گے. ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرب بن کر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی مقرب ہوگا. مقربین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی ہر بات مانتے ہیں. اسی طرح اللہ کے مقرب بندے آخرت کا خوف رکھتے ہیں. پھر اللہ کا مقرب بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے قریب رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں،
اور تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان کو ان اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے جو اسے قریب کر دیں، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے جو قرب میں حائل ہوں، جیسے شیطان کی پیروی کرنا، دنیا کی محبت رکھنے والے اور خدا سے غافل لوگوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کمی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی آیات میں بحثیں کرنے والوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ کی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر گناہوں پر جلد توبہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، کیونکہ رب قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ لہذا جب بھی انسان کسی مشکل میں ہو تو فوراً اپنے رب کو پکارے اور خاص طور پر مقرب بننے کی دعا کرے، اور خصوصاً غم اور رنج اور دکھ اور تکلیف کے وقت اللہ کو یا قریب کہہ کے پکارے کہ اے جو میری ماں باپ، میرے دوستوں اور ہر مدد کرنے والے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، مجھے تیرا قرب چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا الله أنت الحسيب، يا الله أنت الشافي، يا الله أنت المبين، يا الله أنت الوكيل، يا الله أنت القيوم، يا الله أنت المتين، يا الله أنت السبوح، يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الرحمن، يا الله أنت الرحيم، يا الله أنت السلام، يا الله أنت العزيز، يا الله أنت القدوس، يا الله أنت الجبار، يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الکبیر پر بات کریں گے۔ الکبیر کا معنی ہے بہت بڑا، دائمی شان والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے مقابلے میں بڑے ہیں، بہت ہی بڑے۔ ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، ہیچ ہے، کمتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی، اگر انسان ان پر غور کرے اور ان میں سے اس کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ان کی عظمت کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان و شوکت کو جانے اور اس کو محسوس کرے۔ وہ اپنی ذات میں بھی بہت بڑا ہے، اپنی شان میں بھی بہت بلند ہے، اور اپنے مقام میں اور ہر اعتبار سے۔ تو آئیے اس نام پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کس طرح ہے اور ہمیں اس کے مطابق اپنے طرز عمل میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی صرف دنیا میں نہیں، صرف اب نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قیامت کے دن بھی بڑائی اسی کی ہوگی، کبریائی اسی کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ کان علیا کبیرا، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن مجید میں موجود ہے کہ بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو باطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا، بہت بڑا۔
سورۃ غافر میں آتا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور اس کی دلیل آیت الکرسی کی وہ آیت ہے جس میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے. تو اس موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہوں. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ اس کے اندر کون بڑا ہے. ہم کس سے زیادہ مروب ہو جاتے ہیں، کس سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، کس سے ہیبت کھاتے ہیں. اور اس وقت اپنے دل کا جائزہ لے کر جب کسی بھی انسان کی بڑائی یا کسی بھی مخلوق کی عظمت کا احساس دل میں پیدا ہو کہ ہمارے دل میں کیا اللہ پاک کا مقام، اللہ العلی الکبیر کا مقام اتنا ہی بلند ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقام اور شان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. اس کی دلیل آیت الکرسی کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے اور وہ خود عرش عظیم پر مستوی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یعنی تم اوروں کو بڑا سمجھتے ہو تو اصل میں بڑا کون ہے؟ عرش کس کے قبضے میں ہے؟ عرش پر کون مستوی ہے؟ عرش کا مالک کون ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ بڑا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے تو پھر تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. پھر اسی طرح قیامت کے دن تو سب اس کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے اور اس کی بڑائی کو مان جائیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اس کی بڑائی کو آپ دیکھیے کہ اس کے صرف کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 میل کے فاصلے پر ہے. یعنی اتنا بڑا ہے وہ فرشتہ، ایک فرشتہ. اور قیامت کے دن 8 فرشتے ایسے ہوں گے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور عرش کی وسعت کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ وہ کرسی جو زمین و آسمان کو سمائے ہوئے ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک چھلے کی طرح ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کی قدر کتنی پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے جیسے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں. یعنی کسی بھی اور مخلوق کو جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. کوئی اور چیز اس کے شریک ہو ہی نہیں سکتی.
ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ یعنی یہ بڑے آسمان اور زمین جو اس وقت جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف مٹھی میں ہوں گے، تو پھر جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا حال کیا ہوگا، اور وہ کس جگہ پر ہوں گے اور ان کا مقام کیا ہے؟ آج جنہیں دنیا میں بڑا مانا جاتا ہے یا جنہیں تاریخ بڑا گردانتی ہے اور جن کے ناموں کے ساتھ اعظم یا عظیم لگا دیا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کیا عظمت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں کی اور اس کا مقام نہیں پہچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی الکبیر ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ کوئی ہے اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں فرمایا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ڈر بھی کیا، شرم کے مارے صرف، یا دین کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو پھر بڑائی کس کی ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح تنہائی میں جب غلط کام کرتے ہیں تو صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کے ڈر سے الگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانا جیسا کہ مقام پہچاننے کا حق ہے۔ اصل مالک تو وہ ہے، جھکنا اسی کے آگے چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، لیکن انسان مظاہر پرست ہے، جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں انہی کو بڑا مان بیٹھتا ہے، انہی کے آگے جھکنے لگتا ہے، انہی کے آگے فریادیں کرنے لگتا ہے، انہی سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور یہی خطا، سب سے بڑی خطا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی آج اگر کسی کی ملکیت میں کچھ بھی ہے، کسی بھی قسم کو کوئی مال و دولت یا پراپرٹی، تو وہ سب خالی ہاتھ جانے والے ہیں اس دنیا سے، اور جب سب چلے جائیں گے تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس رہ جائے گا، اسی کے ہاتھ میں رہے گی سب میراث، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو سب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں بھی بہت بڑا ہے، اس کی صفت الکبیر علم کے معاملے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کے رب کو ان کا خوب علم ہے، سب سے زیادہ علم اسی کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم، ساری مخلوق کا علم، اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی سوائے اس کے جتنا وہ چاہے، اور وہ قطرے برابر بھی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت میں بھی بڑا ہے۔ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی، یعنی ان سب چیزوں کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ اس کے برعکس دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جو دن کو کام کرنے کے بعد رات کو آرام کرنے کا ضرورت مند نہ ہو؟ تمام انسان، خواہ وہ کتنے ہی طاقتور، کتنے ہی صحت مند ہو، سب کو سونے کی اور اونگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔
اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہایت آسان ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان سب اللہ کی ملکیت. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کو کوئی بھی چیز بنانے میں کچھ بھی مشکل نہیں. پھر یہ کہ کوئی اس کے ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. فرمایا قل لو کان معه آلهۃ کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، کوئی اور بھی شریک ہوتا اس کی ذات میں یا صفات میں، کہ جیسے بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اختیارات کچھ اور لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں. فرمایا اگر کچھ ایسا ہوتا، کسی کے پاس کوئی طاقت یا اختیار یا اتھارٹی ہوتی جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ کرتے اور وہاں تک پہنچتے اور اس کے لیے کوئی ضرور راہ تلاش کر لیتے. وہ پاک ہے ان باتوں سے، بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں. اگر ہوتا تو پھر وہ زمین پہ نہ بیٹھتا، وہ عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتا. پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی کبیر ہے، یعنی اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، اور ساری مخلوق اس کی عظمت اور اس کے جمال اور کمال کی گواہی دیتی ہے. فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو. کسی کا بھی مقام پہچاننے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کس کا کام کتنا بڑا ہے، کس کوالٹی کا ہے. تو جب ہم انسانوں کے اس طریقے پر جانچتے ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے بڑا کون ہے، وہی جس کا کام زیادہ بڑا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو جاننے کے لیے بھی کیا کرو، دیکھو کہ اس کے کام کیسے ہیں. اس کے کاموں میں زمین و آسمان کی تخلیق ہے تو اس پر غور کرو، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے. عقل مند لوگ اس مقصد کو پا لیتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیں پھر وہ اللہ کی تخلیق پر غور کریں اور اس کی بڑائی کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ بنایا ہے. مثلاً اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، زمین میں پہاڑ رکھے کہ کہیں تمہیں ہلا نہ دیں، ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی اتارا اور اس میں ہر طرح کی نباتات اگائی. پھر اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین میں گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئی کہ انسان چلتا چلا جائے اور وہ کسی کنارے کو نہیں پہنچتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق بڑی ہے یا آسمان کو بنانا. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، اس کی رات کو تاریک کیا، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا،
اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا. پھر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر طرح پیدا کیا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر مخلوقات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کا ایک فرشتہ جس کے 600 پر، جبریل علیہ السلام، جس نے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دیا. پھر اسی طرح میزان کی وسعت اور بڑائی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ترازو کتنا بڑا ہوگا. پھر جنت کی وسعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کی بلندی. پھر جنت کے دروازے وہ کتنے بڑے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 2 کناروں کے درمیان 40 سال کی مسافت واقع ہے. پھر جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور جنت کے موتیوں کے خیموں کی وسعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے. ایک موتی 60 میل لمبا. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، ایک اور موتی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خیمے کا ایک خولدار موتی ہوگا 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 4000 سونے کے کواڑ یعنی دروازے ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کی نعمتوں کی وسعت کیا ہوگی. پھر بڑے بڑے درخت اور لمبے سائے، ایک درخت کے سائے تلے سوار 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہوگا. پھر اسی طرح اس کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے، یعنی جب تک دنیا موجود ہے وہ ختم نہ ہوتا. صرف ایک خوشہ سب کو رزق دینے کے لیے کافی تھا. پھر اسی طرح ایک انگور کے جوس سے ایک بڑا ڈول جوس کا بھر سکتا ہے، یعنی ایک ایک پھل پھر اس خوشے کے اندر کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے بڑے بڑے سمندر ہیں جن سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹیں گی، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی نہریں ہوں گی. پھر اسی طرح جہنم کی بھی بہت بڑی وسعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کس قدر بڑی بلا ہے. اور پھر اگر اس میں ایک بڑی چٹان پھینکی جائے تو وہ 70 سال میں زمین اس کی تہہ تک پہنچے، گویا ایک بچہ جس دن پیدا ہو اور اس کو اس میں ڈالا جائے تو جب وہ سطح پہ پہنچے تو 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح مشرق و مغرب جیسی دوری ہوگی جہنم کے اندر. پھر اس کے شرارے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی نہ تپش سے بچائے گی. وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے ایسے محسوس ہوں گے گویا زرد اونٹ ہے. یعنی صرف ایک چھوٹی سی چنگاری جیسے آگ کی ہوتی شرارہ وہ ایک پورے عمارت جتنا بڑا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے جن میں سے ایک دنیا میں اور 99 قیامت کے دن، اور اس دن ایک حصے کو مکمل کر کے 99 کے ساتھ 100 مکمل فرما دے گا. حقیقت یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الکبیر ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے. اگر کوئی اور بڑا بننا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی، کیونکہ کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، بڑائی اس کو زیب ہی نہیں دیتی. اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی ردا یعنی چادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو آدمی مجھ سے یہ صفتیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں. اس لیے جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی سمجھ آ جائے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بڑائی کے آگے جھک جائیں، ہم اس دنیا میں بندگی کے مقام پر رہیں، بندہ بن کر رہیں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے نفس میں، اپنے دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز ہے. کیونکہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں مال، علم، عبادت کی توفیق، دنیا کا مقام، عہدہ، مرتبہ، یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے لیے آزمائش ہیں. ان میں انسان جتنی بھی ترقی کرتا چلا جائے انسان کے اندر اتنی ہی عاجزی پیدا ہو جانی چاہیے. جیسے کہ آپ کسی بھی پھلدار درخت کو دیکھیں کہ جب اس پر پھل آ جاتا ہے یعنی اس کی نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے، وہ اتنا ہی زمین کے قریب ہو جاتا ہے. اور بندے کو تو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کیا جائے، اس کے آگے جھک جایا جائے، انسان سجدوں میں طوالت اختیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تو انہوں نے اس بڑائی کے ساتھ کسی قسم کا غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ جب آپ طویل قیام کرتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے، قدم مبارک سوج جاتے، لوگ جب آپ سے پوچھتے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی درجات بلند کر رکھے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت میں مشقت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود انتہائی عاجزی اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر تھے، وہاں آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت بڑا مقام دیا، جن کا عدل مشہور ہے. ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے. آگے سے ابو عبیدہ بن جراح سمیت کچھ لوگ استقبال کے لیے آئے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ دیے، اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے، اور اس وقت ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا. ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تف ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی، اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا. تو انہیں اس وقت بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے جب جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کہا جاتا ہے کہ پیون لگے ہوئے کپڑوں میں تھے. یہ اسی شخص کا طرز عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا احساس ہو. اور جس دل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہوتی ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھتا، خواہ وہ کسی بھی لباس میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے پر ہو. کیونکہ
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ جمیل ہے، جمال پسند کرتا ہے، خوبصورتی پسند ہے اللہ کو۔ تکبر تو حق کے انکار کا نام ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کی مخلوق کو حقیر سمجھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے، تو وہ اس کی زندگی کے سارے طرز عمل میں ڈھلکتی ہے، یعنی اس کی زندگی کے باقی معاملات میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ کہتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح لباس میں تواضع اختیار کرنا۔ نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا، موٹی چادر لباس کے طور پر استعمال کی، بکری کا دودھ دویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے یہ کام کیے اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں۔ پھر اسی طرح اپنی ذات کے لیے بڑائی نہیں چاہنی چاہیے، دوسروں سے عزت کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے سمجھی جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو گویا اپنی بڑائی کا احساس کرنے کی بجائے اور جب دل میں کوئی ایسی چیز پیدا ہونے لگے تو فوراً اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی جائے، کیونکہ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جو دنیا میں سرکشی نہیں کرتے، بڑائی نہیں چاہتے۔ فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات سے ہر بڑائی کی نفی کرنی چاہیے۔ اگر لوگ کسی بات پر تعریف بھی کریں تو دل ہی دل میں اپنی خامیوں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص تکبر سے خالی ہوگا اور اس حال میں اس کی جان نکلے گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ پھر ایسی عادات کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے کہ جن میں تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح جان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، کیونکہ اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور ہر جگہ پر۔ تو بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑی چیز اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بھی اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے، اور زبان پر بھی اللہ کی بڑائی کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اور اپنی بڑائی کا خیال آتا ہے تو فوراً اللہ کی بڑائی کو یاد کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بڑائی کا بارہا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں، ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا، یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اس میں تو ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی۔ فرمایا، یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور رحم فرما اور ہدایت عطا فرما اور رزق عطا فرما۔
پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ آسمان کے دروازے کھولنے کا باعث بنتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ کس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں؟ کس نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اور یہ کہاں پڑھے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 12 فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے آگے آئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا کس نے یہ کلمات کہے؟ کیونکہ 12 فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپکے اور ہر ایک کی خواہش کیا تھی کہ وہ ان کلمات کو آگے بڑھ کر اٹھا لے. تو ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ اکبر کا لفظ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر انسان اپنی پوری نماز میں جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کو بھی کوشش کرے کہ شعور کے ساتھ بیان کرے. یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور مختلف مقامات پر جب انسان تکبیر پڑھتا ہے تو دل سے تکبیر پڑھے، دل سے اللہ کی بڑائی کا ذکر کرے. پھر نماز کے بعد بھی اللہ کی بڑائی بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. پھر سونے سے پہلے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور یہی تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی جب وہ اپنے دن بھر کے کام کاج سے بہت تھک جایا کرتی تھی. پھر یہ ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چڑھے، کسی اونچی جگہ پر چڑھے، ویسے سیڑھی چڑھے یا پہاڑ پر چڑھے یا جہاز اوپر کو جانے لگے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ اکبر کہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے، حج یا عمرے کے سفر سے واپس آتے تو زمین کی کسی بھی بلندی پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، یعنی اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 3 بار ضرور کہا جائے. ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچے مقام پر اللہ اکبر کہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بڑائی کا احساس دے دے اور ہمارا اس کی صفت الکبیر پر پورا پورا ایمان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا الله أنت الحسيب، يا الله أنت الشافي، يا الله أنت المبين، يا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو جو چھوٹی چھوٹی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب کو اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ آپ لوگ اس کلاس میں آتے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ اور چلیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیسے بنائے ماشاءاللہ سے۔ عید کے بعد اتنی خوبصورت چیزیں سیکھیں، اور ڈاکٹر صاحبوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں جنہوں نے ایوری ڈے ہمیں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ بہترین سکھایا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کور کی، القریب اور پھر الکبیر انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے ہر چیز بتا دی، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اذکار کے ساتھ اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ۔ لیکن ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نوٹس کیا بنائے اور ہم نے اپنے لیے کیا کیا چیزیں سمیٹیں۔ چلیے سب سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی آج ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام سیکھنے کا کیا مقصد ہے، کیوں ضروری ہے یہ نام۔ جلدی جلدی میں دیکھتی ہوں کون بتائے گا اور کون زیادہ اس چیز کو وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت ناموں کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم انہیں سیکھ رہے ہیں۔ اور بارک اللہ فیک سسٹر صوبیہ، ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک ایک نام میں کتنے خزانے چھپے ہیں، سبحان اللہ، اور کتنا ٹائم لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے، اور پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سیکھ پا رہے، لیکن الحمدللہ جن کو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دیکھیں یہ بھی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہمارے، الحمدللہ کثیرہ۔ یعنی ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمیں کچھ کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو جگہ پہ فرمایا گیا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، کہ ہم لوگ کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے خالص، تو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں گے۔ ہاں جی بالکل یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے اگر ہم صحیح سے اخلاص سے ہر کام کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پہ عمل کریں۔ اور چلیں ابھی آج ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کتنی طرح کا قرب ہے، آپ لوگ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کتنے طریقے، کس طرح سے ہم لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہے، قرب عام اور قرب خاص۔ بارک اللہ فیک سسٹر صوبیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دونوں قرب عطا فرمائے۔ قرب عام ابھی ہم نے سیکھا کہ سب لوگوں کے لیے عام ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے کہ جو نہیں بھی مان رہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو قرب خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مومن بندوں کے لیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کریں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو متقین ہیں، اور انہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے وہ بہترین قرب ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا گول ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے زیادہ یہاں پہ جو یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام سرگوشیوں کو، اور جو بھی ہم بلند آواز میں کرتے ہیں ہر طرح کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور اسی طرح میں اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب آپ کوئی کینڈی کھاتے ہو یا کچھ آپ لوگ واچ کر رہے ہوتے ہو تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ماما واچ نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں کر رہا، تو پھر میں اس کو بار بار اس چیز کا بھی احساس دلاتی ہوں جو کہ ہم سب کو کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جگہ ساتھ ہیں، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں ہم چھپ کے اپنی مرضی کا کوئی کام کریں، آلویز اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی معرفت عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے
جو حکم ہے اسی کے مطابق ہم سارے کام کریں. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم نے سیکھا نا الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے، یعنی اس طرح نہیں کہ ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ چیز بھی ہے، ہم تو اتنی عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں قبولیت شرط ہوتی ہے. اچھا کام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا اور اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرمائے. تو ہم تو بہت، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں تو یہ بہت زیادہ دعا کرنی ہے. ہر چھوٹے بڑے کام کے بعد آپ ضرور ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو قبول کریں. عاجز بننا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے مدین میں پہنچے اور انہوں نے دعا کی، اور کیسے انہوں نے دعا کی، عاجزی کے ساتھ کی، اور اسی وقت ان کی دعا قبول ہوئی. تو ہمیں اپنی دعائیں کیسے کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے عاجزی کے ساتھ. اور پھر دوسرا ہم نے کام کیا کرنا ہے، فرائض اور نوافل کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے فرائض کو بھی بہترین طریقے سے، اس کو بھی جلدی جلدی نہیں کرنا، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اور ایک اور چیز اس میں تھی کہ صدقہ اور زکوٰۃ بہت زیادہ. صدقات اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوشش کریں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ. جی، سجدوں کی کثرت. بارک اللہ فیک سسٹر زینب، الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم سے اللہ تعالیٰ ایسے کام لے جو ہم اللہ کے قریب ہوں. اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ الکبیر، سب سے بڑا، اور اس کا میننگ بہت بڑا اور دائمی شان والا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے. الکبیر مین کے دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بڑا اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اور اس چیز کو ہم اگر ہم غور و فکر کریں پھر بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آرام سے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی لیئر نظر آ رہی ہے آسمان کی، لیکن اصل میں تو وہ 7 آسمان ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا، اس چیز کو کرنا، غور و فکر کرنا ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اسپیشلی اس چیز کا ضرور بتانا چاہیے کہ الکبیر جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، علم، افعال اور قدرت کے اعتبار سے الکبیر ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طریقے سے، اللہ تعالیٰ کا دیکھیں علم کتنا وسیع ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور میں ابھی جب یہ لیکچر سن رہی تھی تو میں اپنے ایک دفعہ ہم لوگ بیچ پہ گئے، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بیچ پہ ایسے، اور دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم دیکھیں ریت کے ساتھ ہم کچھ بنا سک رہے ہیں، یعنی لہریں آتی ہیں اور وہ جو بھی بنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سمندر ریت کے ساتھ بنایا. یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی. اور سمندر بڑا نہیں، اتنی تعداد میں اس کے اندر جو پانی ہے وہ ایک کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کیسے ہم شرک کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. ایک درخت آپ دیکھ لیں، ایک مکھی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بھی نہیں بنا سکتا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق سے بڑے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے مقابلے میں چھوٹی اور کمتر ہے. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، کوئی مثال نہیں ڈھونڈ سکتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی لے کے جا سکے ہمیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمیں ضرور بیان کرنی چاہیے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا کہ اس کو دل سے خالص نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور نعمت ملنے پہ ہمارا کیا رد عمل ہو؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے، یعنی کچھ بھی، کوئی اس میں سوری یہ تھوڑا سا ٹائپ ہو گیا، یعنی اب صحت عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اس طرح کی جگہ عطا فرمائے، اتنی کوئی پوسٹ عطا فرمائے، تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ میرا یہ دیکھیں میں نے اتنی محنت کی تھی تو یہ مجھے ملا. شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہلکی سی بھی جیسے آتی ہے نا کہ انسان مغرور ہو رہا ہے کسی چیز پہ، استغفر اللہ، تو فوراً اپنے آپ کو جھٹکنا چاہیے کہ یہ شیطان کا وار ہے ہمارے پہ. تو اس چیز کو ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کے قریب بھی جیسے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہم بڑے غرور میں ہیں اور میرے پاس یہ تو میرے پاس یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے.
اور ابھی تکبر ہے کیا چیز اصل میں؟ جب ہم تکبر تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ہے کیا چیز؟ تکبر حق سے انکار کا نام ہے، استغفر اللہ۔ یعنی ایک سچ بات کو جب ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں اور حق کو کا انکار کر رہے ہیں، یعنی حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا تکبر ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کلاس لے رہی ہوں اور دیکھیں فلاں تو مووی واچ کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس کے تقوی کو، کس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اس لیے قبولیت کی دعا، جیسے ہم نے ابھی بات کی، قبولیت کی دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو دیکھیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس چیز کو ہم نے ضرور نوٹ کرنا ہے، وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ تکبر، استغفر اللہ، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ چلیں مال غنیمت میں تو نہیں، آج کل تو نہیں مل رہا ہمیں مال غنیمت، لیکن اس چیز پہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی امانت ہم سے رکھوا رہا ہے، ایون کوئی بات ایسی کر رہا ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں، تو وہ ہمارے پاس امانت ہے اس کی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے ضرور خیال رکھنا ہے، اس چیز پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور ہم نے دیکھے کتنے خوبصورت اذکار سیکھے، آسمان کے دروازے کھولنے والے کلمات، اس کے بارے میں کتنی حدیث ہم نے آج سنی الحمدللہ۔ اور یہ کیا ہیں کلمات؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ ابھی ہم سب نے سیکھا کہ اس کو کس وقت پڑھنا چاہیے، جب آپ نماز شروع کریں اور آپ نے دعائے استفتاح جب آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پڑھیں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی زیادہ سے زیادہ فرشتے بھیجیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کا اجر ملے، آمین۔ اور دیکھیں اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی پوری فضا کو بھرتا ہے۔ اور کس اہتمام سے ہمیں پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے اچھی ڈیڈز کے ساتھ یہ پورے کے پوری فضا بھر جائے۔ تو یہ بھی تسبیحات ہم الحمدللہ اب سب ہی، مجھے اچھا گمان ہے سب سے، وہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے۔ اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس میں یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ معافی مانگنی ہوگی، یا جو بھی اس کا کفارہ ہوگا، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ تو اس چیز کا بھی ضرور 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 اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں آج سے ہی اس چیز کو اپنے ساتھ رکھیں کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے جو کوئی بھی 100 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا سمپل سا ہے، کتنی دیر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ جیسے صبح فجر کی نماز پڑھی اور سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کام کو کر لیں، اسی طرح ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو یہ بہت آسان ہے، 2 یا 3 منٹ اس سے زیادہ لگتے ہیں، لیکن خالص نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوبصورتی کے ساتھ نام لیں اللہ اکبر، تو دیکھیں اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ 100 غلام آزاد ہوں گے۔ 100 غلام یعنی ہم ایک کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوشخبریاں ہمیں ملی ہیں الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس چیز پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب لوگ تعریف کریں ہماری کسی چیز پہ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں میں تو ایسا ہی ہوں، بلکہ آپ کام کہہ رہے ہو مجھے اس طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے اس نعمت پہ بھی کہ کسی نے ہماری تعریف کی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے، ان چیزوں کو جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اتنی خوبصورت، الحمدللہ کثیرہ۔ جی بالکل، اپنی کمی کو سسٹر زینب یاد کرنا ہوتا ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ نہیں کہ جو چیز کسی نے تعریف کی تو اس کو ہم لے کے چلیں۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس خوبصورت محفل میں دوبارہ ہم ملیں گے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.